یہ دو اصول اور دو اصول پر انہوں نے عمل کیا تھا. ان کے اندر خدا کا خوف تھا اور قرآن پر انہوں نے عمل کیا تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا پر صحابہ نے حکومت کی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حالیہ تھا اللہ کا خوف، یہ تھا ڈر یہ تھا کہ کاش اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا ہی میرا حساب ہی تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش کہ میں گھاس کرتی نہ ہوتا دم میں کھا لیتا، ہم کو ساتھ دینا نہیں پڑتا. وہ صحابہ کی تاریخ یہ گواہ اس بات پر کہ صحابہ کے اندر یہ دو صفات تھی، یہ دو اصول کو انہوں نے عمل کیا، دو اصول پر انہوں نے عمل کیا تھا کہ جس پر انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی اور اسلام کا درج لگایا. میرے دوست، یہ باہمی اتفاق اور اتحاد یہ یہی بڑی سب سے بڑی چیز ہے کہ قرآن پر عمل کرنے والا ہو جائے. یہ وہ چیز ہے. پورا مسلمان مل کر کے قرآن پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرے. یہ دو چیز ایسی چیز ہے کہ وہ مسلمان ان دو چیزوں پر عمل کرنے کا ظاہر سی بات ہے ان کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے گا. اتحاد ایک اہم چیز ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یہ اتحاد اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ساری دنیا کے خزانوں سے اس کو حاصل کرنا چاہیے، اس اتحاد کی اتحاد حاصل نہیں ہو سکتی، اتحاد کو ایسا نہیں ہو سکتی. یہ اتحاد باہمی اتحاد ایسے عظیم دولت ہے کہ دنیا میں سارے افراد اس پر متفق ہے، مفید ہونے پر متفق ہے. لیکن یاد رکھیے انسان کے حالات کا تجربہ بتاتا ہے کہ ہر پارٹی ہر جماعت اتحاد کا دعوت دیتی ہے، اتفاق کا دعوت دیتی ہے، متفق ہونے کی دعوت دیتی ہے. لیکن اس کے باوجود پارٹی کے اندر پارٹیاں تو مختلف ہو جاتی ہے، جماعت میں بھی انتشار ہے، جماعت کے اندر جماعت بھی بٹی ہوئی ہے. کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہر پارٹی کے افراد اپنا خود ساختہ قانون کو، اپنے بنائے ہوئے اصول کو دوسرے پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے اور اتحاد کی دعوت دیتا ہے. یاد رکھیے کہ کوئی اس اتحاد کی دعوت دے وہ ایک پر ایک بھارت پر یعنی انسان کبھی نہیں ہو سکتا. انسان کے متحد متفق ہونے کے لیے یہی وہ اصول فرمایا کہ ایک انسان ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان مسلمان اس یعنی قرآن پر عمل کرنے والا بن جائے. معلوم ہوا کہ اتفاق اور اتحاد ہونے کی سب سے بڑی چیز یہ اسلام ہے. یہ اسلام ایک ہی بنیاد پر یہ مسلمان متفق ہو سکتا ہے، مسلمان کے اندر اتحاد ہو سکتا ہے. آج
صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ دو چیز نہیں پائی جا رہی ہے۔ اگر ہمارے اندر خدا کا خوف ہوتا، اگر ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہوتا، اگر ہم قرآن پر عمل کرتے، اللہ کی بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے احکام پر عمل کرتے، تو آج ہم کو پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ آج مسلمانوں پر طرح طرح کے حملے ہو رہے ہیں، اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، اسلام پر ایمان پر بہت سارے حملے ہو رہے ہیں، ہمارے ایمان پر طاقت ڈالا جا رہا ہے۔ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ میرے دوست بزرگ، یہ جو بنیادی چیز ہے، اگر ہم نے ان دو بنیادی اصول پر ہم نے عمل کر لیا تو ظاہر سی بات ہے دنیا کی کوئی طاقت ہم کو کامیابی سے روک نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ترقی سے روک نہیں سکتی۔ میرے دوست، اس لیے گزارش ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے، اس وقت کو ہم اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں اور اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ اسلام ہی پر بڑھنا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہاں پر کوئی حالات بھی آ جائے، کوئی پریشانیاں بھی آ جائے، لیکن ہم کو اسلام پر کرنا ہے، اسلام پر بڑھنا ہے۔ اسلام، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہم مسجد میں تو مسلمان ہیں لیکن ہم بازار میں مسلمان نہیں، ہم مسجد میں تو مسلمان ہیں لیکن ہم دفتر میں مسلمان نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہوئے، پورے طور پر داخل ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے ظاہری اعمال تو اسلام ہے لیکن ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اگر تم نے شیطان کے خواہشات کے مطابق زندگی گزاری تو پھر اسلام پر قائم رہنا انسان کو مشکل ہو جائے گا۔ اسلام پر قائم رہنے کے لیے یہی ایک بڑی دولت ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا بیان کیا ہے، اصول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہماری نگاہ رہے، ہمارے اپنے اعمال کا انسان محاسبہ کرے، اپنے اعمال پر غور کرے اور آخرت کو یاد کرے، موت کو یاد کرے، اور سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ صحابہ کو اس مقام پر پہنچایا کہ انہوں نے ساری دنیا پر حکومت کیا ہے اور ان کو فتح نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی